بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ بڑی امپورٹنٹ آج دن ہے پاکستان کی سیاست میں۔ 3-4 چیزیں ہیں جن پہ میں ذکر کروں گا۔ ایک تو آج پشاور میں لارجر بینچ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی سربراہی میں جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے پی ٹی آئی کو جو نہیں دی الیکشن کمیشن نے، اس معاملے کی سماعت کرے گا۔ بہت اہم کیس ہے، 12 بجے کے بعد اس کی سماعت ہونی ہے۔ دیکھتے ہیں کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ دوسرا، افغان پکڑے گئے ہیں مبینہ طور پر 2-3، اور کہا گیا کہ ان کے پاس سے ہینڈ گرنیڈ نکلے ہیں، ان کے پاس سے اسلحہ نکلا ہے اور اڈیالہ جیل کا نقشہ نکلا ہے، اور اخبارات میں میڈیا میں یہ خبریں چلا دی گئی ہیں کہ بہت بڑی کوئی دہشت گردوں کی کارروائی ہونے والی تھی اڈیالہ جیل پر، اور اس کو حکام نے بچا لیا ہے۔ اب یہ اڈیالہ جیل ایک بہت سینسٹیو اس وقت جگہ ہے، وہاں پر عمران خان ٹھہرے ہیں، تو یہ بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں۔ یہ جو خبر آئی ہے کہ اتنی جلدی ڈٹرمن کر لیا انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز نے، پکڑ بھی لیا اور ذرائع سے خبر بھی آ گئی، نقشے بھی برآمد ہو گئے، اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ اڈیالہ جیل میں کارروائی کرنے والے تھے۔ یہ ایک بڑے سوال اس سے اٹھ رہے ہیں کہ کیا یہ کسی کو ڈرانا مقصد ہے؟ کیا اڈیالہ جیل میں کوئی کسی کارروائی کی کوئی پیش بندی کر رہا ہے؟ 3 دن پہلے 4 دن پہلے وہاں سے خبر آئی کہ وہ جو ان کا سیل ہے جس میں وہ پاگل رہتے ہیں، وہاں پر ایک جھگڑا ہوا ہے، حملہ ہوا ہے، جو بھی ہوا، اور 2 بندے وہاں پر مارے گئے قیدی، اور پھر ایک جیل میں جا کے۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان اس وقت بند ہیں، جو پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں، اور اگر اڈیالہ کی سیکیورٹی کا یہ عالم ہے اور اس طرح کی خبریں چھاپی جا رہی ہیں اور یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو بڑا یہ ایک سنگین معاملہ ہے۔ اس سے میں یہی کہہ سکتا ہوں، حکام سے میں یہ کہوں گا کہ آپ ڈونٹ پلے ود فائر۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر کوئی میسج دینا ہے، کسی کو ڈرانا دھمکانا ہے، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو یہ لوگ اس کو نہیں مانیں گے۔ اگر یہ چیز ہے تو یہ بہت خوفناک ہے، اور یہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے وزیر آباد میں عمران خان پر حملہ ہوا، اور 10 منٹ میں 15 منٹ میں حملہ آور کی ویڈیو بھی آ گئی اور سب کچھ لیک ہو گیا۔ یہ انویسٹیگیشن، اگر کوئی واقعہ ایسا ہے جس میں کچھ لوگ پکڑے گئے اور ان کے پاس سے یہ چیزیں برآمد ہوئی ہیں، تو اس کو بڑی سنجیدگی سے انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ میڈیا میں لا کے، اس کو اخبارات میں لا کے اس کو پروپیگنڈے کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ ویسے تو یہ سارے روز آ جاتے ہیں، سوشل میڈیا فیک نیوز دیتا ہے، سوشل میڈیا پر پابندی ہونی چاہیے، کسی ایڈیٹوریل کنٹرول کے بغیر ہے، اور یہ مین سٹریم پہ چل رہی ہے خبر۔ فوٹو عمران کی نہیں چل سکتی، خبر نام نہیں اس کا چل سکتا، اور چیزیں نہیں چل سکتی، لیکن اڈیالہ پہ دہشت گردی کی کارروائی ہونے والی تھی، ہم نے ناکام بنا دی ہے، وہ آپ چلا رہے ہیں اور کسی نے روکا نہیں اس کو۔ اور کہاں سے آئی ہے یہ؟ ذرائع سے خبر آئی ہے۔ کہاں کے ذرائع ہیں؟ کون سے ذرائع ہیں؟ کس نے انویسٹیگیٹ کیا؟ ویری اسٹرینج یہ جو کچھ بھی ہے۔ یہ اس نے بہت اس وقت پاکستان میں ایک ہیجان ہے، لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے ہیں، شکوک ہیں۔ مجھے بہت سارے لوگوں کے فونز آئے ہیں، میسیجز آئے ہیں کہ یہ کیا میسیج دیا جا رہا ہے، یہ کہہ کے کہ اڈیالہ جیل پر حملہ ہونے والا تھا اور دہشت گرد تھے، اور وہاں پہ تو عمران خان بھی بند ہیں، تو کیا یہ نام اڈیالہ کا لے کے تو یہ کیا عمران خان کو کوئی دھمکی دی گئی ہے، یا عمران خان کو کسی چیز پہ مجبور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے، اور لوگ اس پر بات کر رہے ہیں۔ اس پر حکام کو وضاحت دینی چاہیے کہ اصل معاملہ ہے کیا، اور یہ کیسے اتنی جلدی، اگر کوئی اتنی سینسٹیو چیز پکڑی گئی ہے تو اتنی جلدی یہ چلی بھی گئی رپورٹروں کے پاس، اور میڈیا پہ یہ ہائپ بھی کریٹ ہو گئی، اور ہر طرف یہ آ بھی گئی یہ ساری بات۔ اس پہ بڑے، کیونکہ ویسے تو کوئی چیز چلنے نہیں دیتے، موریل ڈاؤن ہو جائے گا، جی یہ نہ خودکشی کی خبر نہ چلائیں، جی یہ نہ چلائیں، جی لوگ سوچتے ہیں، اور عوام پر اس کا نیگیٹو اثر ہوتا ہے، اور اڈیالہ پر حملے کی خبر آپ چلوا رہے ہیں، کوئی روک ہی نہیں رہا اس کو۔ تو ویری اسٹرینج، یہ ایک بہت ایک سنگین یہ ایک چیز لگ رہی ہے، اور لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ اس پہ حکام جو ہیں وہ پورا موقف دیں اور وضاحت سے بات کریں کہ ہے کیا یہ۔ دوسرا، 2 چیزیں اور ہیں۔ ایک تو مریم نواز صاحبہ جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنی ہیں، پی ٹی آئی تو ان کو وزیر اعلیٰ نہیں مانتی، اس لیے کہ وہ فارم 45، فارم 47، وہ بہت سارے ٹکٹیں اس طرح سے الیکشن جیتے ہوئے کو ہرا کے تو یہ وزارت اعلیٰ انہوں نے لی ہے۔ لیکن انہوں نے جو بیان دیا ہے کہ میں، اگر کسی نے یہاں پر
مظاہرہ کیا اور کہا تو یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی رستہ بلاک کرنے کی کوشش کی تو میں بہت رuthlessly پیش آؤں گی. ruthlessly یعنی ظالمانہ طریقے سے, دل کے بالکل کوئی پرواہ نہیں کروں گی کہ دل کیا کہہ رہا ہے, اور بس میں کچل دوں گی اس کو. آپ پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنی ہیں, پورے صوبے کی, آپ 12-13 کروڑ لوگ ہوتے ہیں, اور وزیر اعلیٰ کا جو آفس ہے وہ پورے صوبے کے لیے ہوتا ہے. اگرچہ آپ اہل نہیں ہیں اس آفس کی, آپ کا وہاں پر جو بیٹھنا ہے وہ کوئی الیکشنز کی بنیاد پر نہیں ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ آپ فارم 47 کی پیداوار ہیں, اور جو آپ کے پاس اکثریت ہے پنجاب میں, وہ اگر فارم 45 کے صحیح نتائج کے مطابق فارم 47 جاری ہوتا, صحیح نتائج کا اعلان ہوتا, تو آج آپ وزیر اعلیٰ نہ ہوتی, وہاں پر پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ ہوتا, سنی اتحاد کونسل کا وزیر اعلیٰ ہوتا. لیکن کیونکہ آپ قبضہ گروپ سے آپ کا تعلق ہے, آپ آ گئی ہیں, اب آپ اگر اس منصب پر بیٹھ گئی ہیں تو لوگوں کو ڈرائیں نہیں. ruthlessly آپ کیا ruthlessly کسی کو ڈیل کریں گی؟ کون سا آئین آپ کو ruthlessly دیتا ہے, مینڈیٹ دیتا ہے کہ آپ ruthlessly ڈیل کریں؟ آپ قانون اور آئین کے مطابق جو چیزیں ہیں وہ کریں گی. آپ ڈرا رہی ہیں لوگوں کو, آپ کہہ رہی ہیں کہ میں بڑے ظالمانہ طریقے سے آؤں گی اور میں ظلم کروں گی. آپ خود بھول گئی ہیں کہ آپ کس طرح روتی تھیں اور کیا ہوتا تھا. اور یہ جو اقتدار ہے یہ کوئی دائمی چیز تو نہیں, دائمی اقتدار تو صرف میرے اللہ کا ہے. اگر آپ کو جھوٹا سچا وزیر اعلیٰ بنا ہی دیا گیا ہے تو اس طرح کی باتیں کر کے آپ اپنا اندر ایکسپوز تو نہ کریں. مولا علی کا قول یاد رکھیں کہ جب کسی کو اختیار ملتا ہے تو اس کے اندر کا گند یا اس کے اندر کی اچھائی جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ باہر نکلتا ہے. تو دس از واٹ یو آر, کہ آپ لوگوں کو کہتی ہیں کہ جو آئینی حق ہے پروٹیسٹ کرنا, آئین اجازت دیتا ہے پیسفل پروٹیسٹ. آپ لوگوں کو یہ تو کہیں کہ آپ کا حق ہے احتجاج کرنا, لیکن قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر بات کریں. یہ نہیں کہا آپ نے. آپ نے کہا میں ruthlessly ڈیل کروں گی, کیونکہ الیکشن جہاں پر لڑا آپ نے ابھی, جس میں پی ٹی آئی کو تو جلسے کی اجازت نہیں تھی, ریلی کی اجازت نہیں تھی, اور آپ جلسے کر نہیں سکیں کیونکہ لوگ ہی نہیں آ رہے تھے. تو پہلے آپ نے 1-2 دفعہ کوشش کی, اس کے بعد جب پتہ چلا کہ ادھر تو نعرے لگتے ہیں کہ عمران خان زندہ باد, تو آپ نے وہ بھی چھوڑ دیا. اور پھر نتائج لوگوں نے جو دیے, 8 فروری کو جو ووٹ ڈالا وہ بھی آپ کو پتہ ہے. لیکن یہ کہنا کہ میں ruthlessly یہ ڈیل کروں گی, خدا سے ڈریں. یہ کسی وزیر اعلیٰ کا بیان نہیں ہے. ہمارا عقیدہ بھی یہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ محبت سے, ہمدردی سے پیش آئیں. اور جو وزیر اعلیٰ کا آفس ہے وہ پورے پروونس کے لیے آفس ہے. جب تک آپ اس میں ہیں تو پورے پروونس کو آپ اپنی کانسٹیچوئنسی سمجھیں. چاہے کسی کا تعلق تحریک انصاف سے ہے, نون لیگ سے ہے, پیپلز پارٹی سے ہے, آپ کے لیے سب ایک نظر سے آپ ان کو دیکھیں. آپ اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ بات کریں. آپ کون ہے ruthlessly ڈیل کرنے والی, اور کون سا آئین آپ کو اختیار دیتا ہے؟ یہاں پہ لوگوں نے کہا یہ کرسی مضبوط ہے اور وہ چلے گا اس دنیا سے, اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے کہ جی وہ ٹرائل شفاف نہیں ہوا تھا, ہم نہ تو کالعدم قرار دے سکتے ہیں نہ ہم وہ سزا واپس کر سکتے ہیں, لیکن وہ ٹرائل شفاف نہیں ہوا تھا. تو قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ اگر آپ ایک ظلم کر لیں, آپ ایک زیادتی کر لیں, تو آپ اس فیصلے کو بدل دیں. یہ آپ کو کیسا قانون ہے یہ پاکستان کا؟ کس نے بنایا یہ قانون؟ صرف قاتلوں کی فیور کے لیے کہ بندہ قتل ہو جائے اور پھر اس کے بعد آپ مار دیں, اور اس کے بعد آپ پھر یہ کہیں کہ جی اب ہم اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور اس سے سمجھیں کہ آپ کی معافی ہو جائے گی, اشک شوئی ہو جائے گی. اور آج جو ہو رہا ہے اس کی معافی پھر آپ مانگیں گے. آج جو آپ کرمنل سائلنس ہے, یہ آپ مجرمانہ غفلت برت رہے ہیں. آپ وہ جو خواتین بیٹھی ہیں جیلوں میں, ایک ایک کے اوپر ایک جرم میں پتہ نہیں کتنی FIRs درج ہو گئی ہیں, اور جو ضمانت کرا کے باہر نکلتا ہے اس کو پھر دوسرے میں پکڑ لیتے ہیں, جس کو مرضی 9 میں ڈال دو, جس کو مرضی کسی اور کھاتے میں ڈال دو. تو بند ہے چیف جسٹس صاحب, ابھی تو آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیوں آپ خاموش ہیں؟ ابھی بھی 30 سال کے بعد پھر آپ کہیں گے کہ میں اس قانون میں نہیں اس کو کہہ سکتا. مت کریں یہ مذاق قوم کے ساتھ, مت کریں یہ مذاق قوم کے ساتھ. اداروں نے اگر اپنی عزت اور نیک نامی کمانی ہے تو آپ اپنے اداروں کو آئین اور قانون کے مطابق چلائیں, اور جہاں پر غلط کام ہے اس کو روکیں. اگر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی غلط ہوئی تو آپ کہیں کہ وہ فیصلہ غلط تھا, بالکل غلط تھا, شفاعت نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا. یہ الفاظ کی ہیرا پھیری مت کریں. الفاظ اس طرح سے کر کے تو لوگوں کو
ایک نیا آپ نئے دور کی طرف مت دھکیلیں. ڈونٹ ڈو دیٹ. جسٹ کم اسٹریٹ, کلین اپ اسٹریٹ. اور سب سے پہلے اگر آپ نے ادارے کی سینکٹریٹی کو بحال کرنا ہے تو جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے, جو اس وقت مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا گیا لوگوں کے, جو اس وقت بے ایمانی ہوئی ہے, اس پر بات کریں, اس کو آپ ایڈریس کریں. یہ جو ماضی کی باتیں آپ کر کے, جن کو نہ آپ بھٹو تو پھانسی ہو گیا, آپ اس کو زندہ تو نہیں کر سکتے. کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہیں قوم کا؟ اور جو لوگ ابھی جیلوں میں سڑ گئے, مر گئے, مینڈیٹ لوگوں نے ایک بندے کو دیا, ایک پارٹی کو دیا, وہ اڈیالہ جیل میں بند ہے, حملوں کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں پر, اور ڈرایا جا رہا ہے. اور 9 مئی ایک کر کے تو جس کو 8 فروری میں لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا, پیپل آف پاکستان, بالکل, کہ جو صرف بیانیہ ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا. باقی آپ بالکل انویسٹیگیشن کریں, اور جس نے پاکستان کی جو ہماری جو تنصیبات ہیں یا ہمارے جو شہداء ہیں ان کی بے حرمتی کی ہے, جس نے بھی یہ سوچا, جس نے بھی پلان کیا, سزا دیں اس کو. آپ پوری قوم آپ کے ساتھ ہے. لیکن یہ کیا کہ بس انویسٹیگیشن کے بغیر ہی آپ نے کہہ دیا آپ نے ایک مخالف کو کہ تم نے یہ سب کچھ کیا, اس کو آپ نے کہہ دیا وہ دہشت گرد ہے. لوگ آپ کی بات کو مان لیں گے؟ بھائی نہیں مان رہے لوگ. بہرحال اجازت اگلی ویڈیو تک. اللہ نگہبان.